AI is no longer a topic you can defer right now. تو وہ اس کانٹیکسٹ کو ڈاکیومنٹیشن کی فارم میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ آگے جب بڑھتے جائیں اور آپ سافٹ ویئر بناتے جائیں اے کو یوز کر کے تو وہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ لوز نہ ہو. Moving away from ChatGPT, moving towards the Copilot, and then moving towards the cursor. I think the models will keep updating themselves as well. We don't have to stick with one tool. We just have to keep experimenting, and we have to just adopt as much as fast we can. انڈسٹری اینڈ کمپنیز جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ جو ہے وہ ایک کیاس سے گزری کہ یہ نیا ٹول آیا اور پریشر تھا کہ اس ٹول کو یوز کریں اور پروجیکٹس میں جو ہے وہ مسئلے آئے, ہر کمپنی کو مسئلہ آئے اور ہمیں بھی آئے. What KPIs in reference to or respective to the SDLC have you shifted or developing new? Are the clients trusting on them, or it's a process you see in the coming time when they will start seeing the results of AI, they will start adopting and trust the KPIs as well? Or you think we are still in the evolution of the new KPIs because ultimately it's a new thing in the market and we are still evolving as we are evolving? The performance will affect. They either are slow, they are using old data models and LLMs, how we can keep updating them and how we can bear that infrastructure cost. And luckily, thanks to Waleed, he bring Mac Mini for me, which he hit. So I think I'm start doing experimentation on that in an offline model. السلام علیکم ایوری ون, گڈ ٹو ہیو یو ود اس. آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے which has created a lot of ripples in our industry. اور اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کرنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ I bring forward two individuals جو اس پوڈ کاسٹ پہ ہمارے ساتھ شریک ہیں. One is Bilal Sattar. He is one of our best engineering managers, and similarly ہمارے ساتھ Salman Farooq ہیں. He is also a rising star in our company, one of the best engineering manager, has a very strong technical architecture background. آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, that is not only for us and for myself has created a lot of deep questions, but it is creating a lot of questions and conversations in the industry. ہم ریسنٹلی اس چیز کو اینالائز کر رہے ہیں اینڈ پرہیپس ایک سال سے تقریباً یہ جو ہے ایک ایونٹ چل رہا ہے جس میں جس طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ انڈسٹری میں ہو رہی تھی گلوبلی کہ یو ہیڈ پیپل یو ہیڈ ریسورسز انجینئرز جو کہ ایسٹیمیٹس دیتے تھے, اپنے ایکسپیرینس کو یوز کر کے ڈیفائن کرتے تھے کہ کام جو ہے وہ کتنی دیر کا ہوگا, کتنی ایکسپرٹیز اس کے لیے چاہیے ہوگی. یہ دونوں کوشچنز جو ہیں وہ اب ٹوٹلی آن اٹس ہیڈ جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس کو عام زبان میں LLM بھی کہتے ہیں, یا جس کو جو ہے وہ آپ کسی اور زبان میں بھی کسی اور ورڈ میں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. وہ LLM کو یوز کر کے ایک چیٹ بورڈ کو یوز کر کے آپ اس سے کوڈ لکھوا سکتے ہیں, اور کوڈ لکھوانے سے آپ جو ہے وہ ایک ریسورس کو, ایک انجینئر کو, چاہے وہ ڈیولپر ہے, چاہے وہ ٹیسٹر ہے, چاہے وہ پروڈکٹ اونر ہے, چاہے وہ ڈیو آپس کا بندہ ہے, یا اور مینی ادر رولز جو بیسیکلی ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں, اس کو جو ہے وہ اس کی پروڈکٹیوٹی سپر چارج ہو سکتی ہے. سو ان دا لاسٹ ایئر اور سو یہ ایک ریس پوری انڈسٹری میں لگی ہوئی ہے کہ ہاؤ فاسٹ این انجینئر کین پرفارم. اور what has happened is that not only technical companies such as us, انہوں نے یہ جو ہے وہ ٹولز اڈاپٹ کیے اور اپنے کمپنی کے اندر ان کو absorb کیا, but demands from our clients جن کے لیے جو ہے یہ جن کے لیے ہم ٹیمز اسمبل کرتے ہیں, جو ان کے لیے ہم پروجیکٹس کرتے ہیں, سافٹ ویئر رائٹ کرتے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ یہ ٹولز یوز کریں اور جو ہے اسے آپ اپنی ٹیمز کی, انڈیویجولس کی پروڈکٹیوٹی کو جو ہے وہ سپر چارج کریں. سو آج ہم اس ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ اور بڑے ہی ایک ریولیوشنری ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ دیٹ Bilal and Salman are with us. They are heading one of our top teams in the company. And natural سی بات ہے کہ I have a perspective as well. I'm not a very technical person, but I've
मैं थोड़ा सा डीप डाइव मैंने खुद भी किया है इस टेक्नोलॉजी को देखने के लिए और इसके इम्पैक्ट्स देखने के लिए, नॉट ओनली एज एन इंडिविजुअल जब मैं खुद ऑब्वियसली LLMs यूज़ कर रहा हूँ, बट इस चीज़ का तयन करने के लिए भी कि ये टूल्स जो हैं, ये जो मार्केट इस चीज़ के बारे में कह रही है कि ये सुपर चार्ज कर रहे हैं डेवलपर्स को या हर तरह के टेक्निकल इंडिविजुअल को, उसमें हकीकत कितनी है। सो आगाज़ करते हैं इस कन्वर्सेशन का। अस्सलाम वालेकुम बिलाल एंड सलमान, कैसे हैं आप लोग? Thank you, Waleed. Thank you so much. अच्छा, so let me spin the first question for you guys. आप anybody can jump into this question from you. Perhaps सलमान, आपकी तरफ ही क्वेश्चन मैं थ्रो करता हूँ। आप कैसे देख रहे हैं इस ADLC को, और फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ योर टीम आपको क्या अभी नज़र आ रहा है कि आपकी टीम के ऊपर जो है वो इसका इम्पैक्ट क्या है? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि कैसे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कहते हैं किन किन मरहल से परहैप्स इवन गुजरी है? मे बी उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी आप डाल सकें कि क्या हम डायरेक्टली जो है वो एक ऐसे इंजीनियरिंग के मॉडल में चले गए हैं जो कि परहैप्स अब स्टैंडर्ड बन चुका है, या उसका कुछ बैकग्राउंड भी है जहां से हमने आगाज़ किया, मे बी LLM से स्टार्ट किया और यहाँ तक हम पहुँचे? तो थोड़ा सा ज़रा इसके बैकग्राउंड के बारे में आप अपनी मालूमात हमारे साथ शेयर करें। Thanks, Waleed. First of all, thank you for having me on this podcast. पहले तो ये, as you were saying, AI is no longer a topic you can defer right now. I think it's our inside IDEs, CI/CD pipelines, the client conversation. So if you ignore it, I would say it could be a strategic decision, but maybe and probably you would find later on it's a wrong one. So ultimately, you have to talk about it, sooner or later also implement it at any stage or whatever that is. Now, obviously, you have asked a lot of questions. I'll try to answer them one by one, and also take Bilal's opinion as well, I think, because his opinion is absolutely vital for us as well, because he's also leading one of the teams where actually the AIDLC and the BOLD framework are getting implemented. So his opinion will be absolutely gold, or I would say diamond. So starting with, how does an AI development lifecycle actually look for me? AIDLC reframes every phase. Planning, AI helps decompose user stories, flag scopes, ambiguity. In development, tools like GitHub, Copilot, or Cursor handles boilerplates, pattern repetition, and test scaffoldings. Bold specifically accelerates UI prototyping as well. You describe a screen and get working reaction seconds. In QA, AI converts structured manual test cases into automation scripts. In review, AI performs static analysis, catches regressions, flags, security issues on PR. The engineer roles, I believe, now has shifted from a producer to a director, as you and I have also, collaborated in the discussions, and now we can believe, you set the intent, AI executes, and you validate. So just giving a perspective of Bolt as well before we move on to taking the opinion of Bilal. So Bolt, in my perspective, is an AI-powered full-stack development environment that takes natural language prompts, generates runnable web applications. In practical terms, I think Bilal teams, by the way, uses it to rapidly produce UI prototypes for client demos, reducing the time from an idea on a call to something the client can pick and turn it to from days to hours. So it is not production ready output, but it dramatically compresses the feedback loop in early delivery phases as well. So again, this is my perspective, but I think over to Bilal. What do you think of this, Bilal? The AIDLC, the bold practically that you people are using? Over to you. Thank you, Salman. I think I will start the conversation since the last year. We were in a hustle, like which tool we use. We were using ChatGPT, Cursor, and all those. We did a quick spike on that, and we get to know like Cursor actually helped a lot. We actually created one mobile app and web app, and we're able to understand like, okay, this is a massive gain, especially around the design. Like when we start creating a design and giving the Figma design to the Cursor,
it quickly actually replicate each and everything which is in the Figma. So I think that was the starting point when we saw the actual productivity gain in a greenfield project, I can say. Then we start using it in the brownfield as well, and we able to get to know like the first thing I think everyone have to lean on is the prompt engineering. Then we started bunch of courses around the team, around the organization, for how we can write better prompts. So we invested some time on that as well and cursor training, and we able to see like around like 20, 25, up to 30% of the productivity gain in different areas. So if I divide that, by that time we were in the SDLC. There is no AIDLC, I can say, exist or born, or even we were not aware, I can say that. So we were still stuck with SDLC, and we able to see like cursor can help in which part or phases of SDLC. One was the product part, where actually you start creating Jira tickets and all those. The other part you start the development. The next part you start doing the testing, and then you will do the deployments and post-production deployments, monitoring and all those. So we were able to identify like, okay, there are a bunch of tools like Notion, ChatGPT actually helping us to create tickets, and the time it takes actually initially a day or two to start working on any PRD, it takes like 2 days. But when we start using AI, any of the tool, it actually squeezed a bit, and we're able to complete within 4 hours. So this is the time when we actually give the prompts. Then the next phase actually we move, I think, back in January with AIDLC, which after that I think SDLC will die, and we start using actively agents. And in AIDLC, if I explain, like, is a kind of, there are a bunch of three major steps in it. One is the inception, the other is construction, and the third one is operation. So in inception, what you do actually, everyone in the team, including the product owner, sitting there and start doing the mob operation. And you actually start feeding all the context to the agent, and agent do the reverse engineering to your existing code. Which means if you start working on a brownfield project, it actually start grabbing all the references, each and everything of your product, and keep it in the memory. So when you give the new intent about the new feature, it start building those references. So that story of AIDLC actually starts from there. And once you feed each and everything to that agent able to make decisions, you don't have to give prompt again and again. So that's where the agentic way of development actually started, and it actually obsolete all older ways of SDLC. If I look at the impact currently right now, I think a lot of engineers in my team are exciting about it, and they are happy. But we keep human in the loop on every step, even in the mobile operation, in the construction, in the inception, and the operation as well. So which means human will validate and review what AI write. I think there is another dilemma about it, like when AI start writing a lot of code in small time, how human can review it. When AI actually goes to hallucination, how we can bring it back. So, but the overall impact and the gains are like, I can say they are dramatic, and the changes and the client happiness, like I remember we initially started 1 bolt, and then we started 2 bolt at a time, and now today we are starting like 5 bolt in a same day, which means 1 bolt delivering 1 feature. So now one team which was actually dedicated to deliver 1 feature within 1 sprint, now actually are delivering 5 days of bolt with 5 features. So your productivity is actually 5x. Yep. What do you think, Waleed? Great. And by the way, from your conversation, you have used strong words. SDLC will be killed. So giving hope to the people and understanding at the larger perspective, what parts of the life cycle resist till today AI augmentation? Where does it still struggle? I'll start with my own opinion, then we will move from Waleed to Bilal again. So complex business domain, cross-system integration designs, anything requiring deep institutional context, AI does not know your legacy database schema.
your client's undocumented business rules or any uh, you know architectural design that was made like 18 months ago, that tacit knowledge is still purely human. You can differ with that, but security sensitive code also needs human review. AI generated code is still not that reliable, could be subtly incorrect in ways that pass tests but fail in production cases. So what do you think, Waleed? Where we are heading now? I think कुछ angles में तो we'll have to look at this as an organization problem. What we have observed is that the code that is written by, let's say, I think commonly use Claude kar rahe hain, right? There's a lot of debate now happening as well. Cursor is perhaps the old way of doing things now. We have اب ہمارے پاس کلاؤڈ جو ہے بیسیکلی مین اسٹریم ہو گیا ہے, بٹ دیٹس ڈیبیٹیبل. لیکن اٹ از ایویڈنٹ کہ جو کلاؤڈ جو کوڈ جنریٹ کر رہا ہے وہ ایک مڈ لیول انجینئر کے لیول پہ کوڈ جو ہے نا وہ جنریٹ کرتا ہے. اینڈ سملرلی آپ اگر اس کو جو ہے وہ بیسیکلی اگر کچھ اس کے کوڈ لکھنے پہ آبجیکٹ کرتے ہیں, لائک اف یو لک ایٹ دا کوڈ, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوڈ اتنا اچھا نہیں لکھا, you can create guardrails, which means کہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کے کانٹیکسٹ کو اور مضبوط کرتے ہیں. سملرلی آپ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, give it documentation and standards کہ بھائی یہ والا اسٹینڈرڈ آپ نے فالو کرنا ہے, یہ والا اسٹینڈرڈ فالو کرنا ہے. تو اس کی جو نالج آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے وہ کافی اچھی ہے, مطلب کافی بریڈتھ اس کے پاس ہے. آپ آرکیٹیکچر اسے اڈھر کرنے کا کہہ سکتے ہیں ود گیونگ اٹ لیٹس سے آرکیٹیکچر کا ایک ڈاکیومنٹ دے سکتے ہیں جس کو وہ اڈھر کرے اور جو ہے وہ پھر غلطیاں کم کرتا ہے. سو وٹ وی ہیو سین از کہ ایک ایبسٹریکٹ لیول پہ ایک آبزرویشن ہے کہ یہ غلطیاں کرے گا اور وہ بیسیکلی ہیلوسینیشنز کر سکتا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس ایز ویل. ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ پاسٹ میں جب ہمارے پاس میتھڈ نہیں تھا تو یعنی کہ اسٹینڈرڈ وے آف سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں تھا پوسٹ لیٹس سے SDLC, which was more of a manual way of how we were engaging resources across the board. جب آپ نے سافٹ ویئر رائٹ کرنا ہوتا تھا یا اپلیکیشن رائٹ کرنی ہوتی تھی تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ کوئی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اسٹینڈرڈ پروسیسز جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتے تھے ود ان دی آرگنائزیشن, اور اس سے جو ہے وہ آپ دیکھتے تھے کہ آپٹیمل لیول پہ جو ہے وہ آپ سافٹ ویئر کا ٹائم جو ہے وہ آپٹیمل ہوتا تھا آپ کا, اینڈ ریسورسز بھی آپٹیمل ہوتے تھے. اور وہ بھی ہم نے دیکھا کہ جو آرگنائزیشن جو ہے وہ اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرتی تھی ان کی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ they were never able to actually finish their project in time, and they are always used to use a lot more resources to finish the project. تو ہم نے اس جہاں کو جب چھوڑا ہے اور ہم جب LLM میں آئے ہیں تو اگین ہم نے دیکھا ہے کہ آرگنائزیشنز across the board in our industry and globally وہ دوبارہ ایک لیول پہ تھوڑا سا chaotic اس میں جو ہے وہ سین میں دوبارہ گئے, بیکاز یہ LLM جو ہے وہ انڈیویجولس کو دیے گئے. انڈیویجولس نے پھر obviously ہر بندے نے اپنے طریقے سے جو ہے وہ پرومپٹ دینا شروع کیے. کسی بندے نے کہتے ہیں کسی بندے کو یاد رہا کہ جی آرکیٹیکچر کو ایڈھر کرانا ہے, کسی بندے کو یاد رہا کہ آرکیٹیکچر کسی کو بھول گیا کہ آرکیٹیکچر ایڈھر کرانا تھا. اسی طرح جو ہے وہ کچھ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ LLM کو کسی ڈیولپر نے دیے, کسی نے نہیں دیے. تو انڈسٹری اینڈ کمپنیز جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم پہ جو ہے وہ ایک کیاس سے گزری کہ یہ نیا ٹول آیا اور پریشر تھا کہ اس ٹول کو یوز کریں, اور پروجیکٹس میں جو ہے وہ مسئلے آئے, ہر کمپنی کو مسئلہ آئے اور ہمیں بھی آئے. اینڈ تھینکس گاڈ بیسیکلی کہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اب ADLC آ گیا جو کہ اگین واپس بیسیکلی اسی کوشچن کو دوبارہ سمیٹ کے واپس لے کے آ رہا ہے کہ یس ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس لمیٹڈ جو ہے وہ ریسورسز ہیں, لمیٹڈ ٹائم ہے جس کے اوپر جو ہے وہ جس کو یوز کر کے ہم نے ایک پروجیکٹ کو جو ہے ڈیلیور کرنا ہے. تو اس نے جو ہے وہ ADLC نے, جس طرح بلال نے جو ہے ڈیٹیل میں ہمیں بتایا, اس نے جو ہے وہ بیسیکلی اگین ایک ہمیں پروسیس دے دیا کہ آپ 3 سٹیپس پہ جو ہے وہ اپنی ٹیم کو جو ہے ڈپلوائے کریں. پرہیپس جو آپ کے پاس اسپرنٹ کے ٹائم پہ یا اسکرم جو تھا جو کہ ایک ہمارا جو ہے وہ ماڈل جو تھا وہ بیسیکلی یوز کر رہی تھی آرگنائزیشنز اکراس دا بورڈ سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے,
اسکرم کو یوز کیا جاتا تھا, اسپرنٹس جو ہے وہ اس میں سے بنائے جاتے تھے. اب اس کو ریپلیس کر دیا بولٹس نے. اور پہلے زمانے میں ہمارے پاس ٹیم سائزز بڑے ہوتے تھے زیادہ, لائک پر ہیپس جو ہے وہ 5-7 جو ہے وہ ٹیم ممبر ہوتے تھے ایک اسکرم کے اندر. اب بولٹ جو ہے وہ کہتے ہیں پر ہیپس 3-4 جو ہے وہ آپ کو جو ہے ممبر چاہیے, اور اگر آپ نے جو ہے وہ جیسے کام کو اور تیز بڑھانا ہے تو آپ پھر ان ٹیم سائزز کو جو ہے وہ اتنا ہی رکھیں, ٹیم سائز کو اتنے ہی رکھیں, لیکن ملٹیپل بولٹس بنا لیں. تو تھینک گاڈ کہ ہمارے پاس ایونچولی جو ہے وہ اب ADLC آ گیا, جس نے دوبارہ کنورسیشن کو سمیٹ کے جو ہے وہ کہتے ہیں ایک اسٹرکچر دے دیا ہے. اور اب ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ سافٹ ویئر کے لیے جو ہے بیسیکلی ADLC کو یوز کر کے جو ہے وہ اپنے سافٹ ویئر کو جو ہے وہ اسی طرح لمیٹڈ ٹائم اور لمیٹڈ ریسورسز کو یوز کر کے جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہاں آبویسلی اب اتنا ٹائم اور ریسورسز نہیں لگیں گے جتنا پہلے لگتے تھے, بیکاز اب آپ جو ہے وہ AI کو یوز کر رہے ہیں. AI ہی جو ہے وہ فرنٹ مین ہے, AI ہی جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ سارے کام کر رہا ہے, اور جو آپ کے ریسورسز ہیں وہ بیسیکلی اس کو ریویو کر رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ وہ بیسیکلی گارڈ ریلز کے اندر رہتے رہتے جو ہے وہ AI کام کر رہا ہے, اور جو اگر وہ غلطیاں کر رہے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بیسیکلی وہ گارڈ کر رہے ہیں یا اس کو ریویو کر رہے ہیں اور اس کو ہلوسینیشن سے بچا رہے ہیں. اینڈ اس میں ADLC میں جس طرح پرہیپس بلال تھوڑا سا اس میں لائٹ اور شیڈ کریں گے, ایکسیسو اماؤنٹ آف جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن جو ہے وہ ADLC کے اندر بنتی ہے, اور وہ خود AI جو ہے وہ خود بناتا ہے. صرف وہ آپ سے کنورسیشن کرنا چاہتا ہے, صرف جو ہے وہ آپ سے پروڈکٹ سمجھنا چاہتا ہے. جس طرح سلمان نے کہا کہ ڈومین نالج اگین بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, تو وہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہے اور وہ کوشچنس کرے گا آپ سے, اور وہ کوشچنس کو پھر ڈاکیومنٹ کرتا جائے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ سافٹ ویئر جو ہے وہ بیسیکلی اگلے چند مہینے اور پرہیپس جو ہے وہ ویکس میں بنانا ہے. تو وہ اس کانٹیکس کو کہتے ہیں جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشن کی فارم میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے, تاکہ جو ہے وہ آگے جب بڑھتے جائیں اور آپ سافٹ ویئر بناتے جائیں AI کو یوز کر کے, تو وہ کانٹیکس جو ہے وہ لوز نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا میں اس کو اسٹارٹ کروں گا ریلیٹ بیک ہمارا پچھلے سال کی جو ایکٹیویٹی تھی. ہم نے جو ہے نا کرسر AI اسٹارٹ کیا یوزنگ, تو ٹیم میں نا ایک ہی اسائنمنٹ دی اور ہر کسی کو کہا کہ یار یہ کرسر AI کو جو ہے نا یوز کرتے ہوئے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی. ہر کسی نے اپنے لحاظ سے پرامپٹ دیا, اپنی جو انڈرسٹینڈنگ تھی, اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس ٹیم کے اندر جونیئر ڈیوز بھی ڈالے, مڈ لیول بھی ڈالے, سینئر بھی ڈالے, آرکیٹیکٹ بھی ڈالے. تو ہر کس نے اپنی تھنکنگ کے لحاظ سے ڈالا, ان پٹ دی, پرامپٹ ڈالا, اور کوئی خاص ریزلٹس نہیں آئے. کچھ لوگوں نے اچیو کیے بیس آن دیئر ایکسپیرینس, ملٹیپل آئٹریشنس چلائیں اور کچھ ریزلٹس کیے. ہم نے مانیٹر کیے پرامپٹس بھی کہ کون کیا پرامپٹ دے رہا ہے, کتنی دفعہ آئٹریشنز ہو رہی ہیں. ابھی میں ٹوکنز میں نہیں جاؤں گا کس طرح ٹوکن جنریٹ ہوئے, کیا ہوا. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی یہ کر لیا کہ یار ہمارے پاس ایک اسٹینڈرڈ پروسیس جو ہے نا وہ گیپ ہے, وہ ہمیں چاہیے. تو لکیلی وہ ہمیں ADLC سے مل گیا. اب جب ہم ADLC ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہم نے اس کا انٹرنلی کمپنی کے اندر بھی کچھ ریچولز جو ہے نا وہ مینڈیٹری کیے ود ان دا ٹیم, ود ان دا کمپنی. تو کیا کیا کہ آپ کو جب بھی موب لیبریشن میں جانا, سو اگر کوئی آپ کا ایپک یا آپ کے ٹکٹس آلریڈی کریٹ ہوئے ہوئے ہیں, آپ اس کو یوز نہیں کرو گے. پہلی چیز, آپ AI کو کہو گے کہ آپ ٹکٹس جنریٹ کرو, ایکسیپٹنس کرائٹیریا جنریٹ کرو, پوری ٹیم ریویو کرے گی. بٹ بیفور اسٹارٹنگ دیٹ ایز ویل, ایز اے پری ریکوزٹ آپ کو یہ کیا کرنا ہے, بیفور گوئنگ ٹو ADLC موڈ آپ کو ایجنٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے کہ میرے پورے پروجیکٹ کی ریورس انجینئرنگ کرو. پر آپ کو آپ کا جو ڈاکومنٹیشن ہے جیرا پہ, واٹ ایور از ان دا فارم از ان دا جیرا ٹکٹس, کانفلوئنس, ویئر ایور اٹ از, آپ کو وہ لنک بیک کرنا ہے, اس کو ویلیڈیٹ کرانا ہے. وہ ایک اپنی ڈیٹیل لیول انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر لے گا ایجنٹ. اس کے بعد جب آپ کوئی بھی انٹینٹ, آپ نے کوئی بھی ایک اسمالسٹ فیچر بھی اسٹارٹ کیا, تو وہ آپ سے اتنے کویشچنس پوچھے گا اینڈ یو ول ریئلائز اوکے یار جو چیزیں میں نے 5 سال پہلے لکھی تھی نا, اس فیچر سے وہ امپیکٹ ہو رہا ہے اور یہ اس کے کویشچنس پوچھ رہا ہے. اینڈ ہی کیپ آسکنگ کویشچنس. لائک فرسٹ ٹائم وین ایکچولی آئی اسٹارٹ آفٹر دا ریورس انجینئرنگ آئی گیو دا کانٹینٹ, he actually asked me like 100+ questions with like 5 options each, A, B, C, D, E, and those options were relevant as well and true, but you have to give the context with respect to your project. So for example, آپ نے last time کوئی login بنایا تھا, اب آپ Face ID ڈال رہے ہیں, وہ login multiple roles کے لیے تھا.
उसमें MFA भी enabled था, उसमें मल्टीपल अदर फैक्टर्स थे कि आपके अकाउंट लिंकिंग थी, एक 2 रोल्स हैं, वो एक ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं. He knows each and everything and he is asking me, do I need to cover this, do I need to cover this, and there are bunch of references जो कि मैंने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हुए थे जो कि ऑब्सलीट हुए हैं कोड में पड़े हुए, और ये पूछ रहा है कि क्या उसको मैं कर दूं, वो ऑब्सलीट है उनके यूनिट टेस्ट केसेस लिखूं या ना लिखूं या कोड का क्लीन अप कर दूं. So you have to do a lot of reading, and he generate a lot of documentation. He memorize them in the form of skills, and those skills actually retain in the repo, which means when the next team start working on some new feature, he knows the context, you have everything. ये skills जो है ये basically इसको .md files कहते हैं. हाँ, .md files. MD files के कुछ अंदर ये steering context files create- कहते हैं, कुछ industry में skill files कहते हैं. सही है. So it actually keep generating all those documents. This is a fancy word for basically a file which actually has documentation in it. तो वो जब भी basically उस फाइल को पढ़ता है तो वो उस सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो फीचर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आर्किटेक्चर है, Exactly. उसके बारे में वो बेसिकली स्किल्ड हो जाता है. Skilled हो जाता है. सो वो थोड़ा सा जरा वो कंफ्यूजिंग सा वर्ड है स्किल, बट लाइक उसको टेक्निकली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इट्स जस्ट कि अगर मैं फॉर इंस्टेंस एक अगर मैं एआई हूं और मैं एक फाइल को या मैं अगर खुद लेसे पढ़ूं तो मैं कहूं कि ओके मैंने भी स्पॉट कैट के लिए अपने आप को तैयारी की, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा और डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद नाउ आई एम स्किल्ड टू बेसिकली हैव अ कन्वर्सेशन अबाउट ADLC, राइट? Exactly. सो इससे ज्यादा कोई उसमें इसके different terms आएंगे. हाँ. Steering files हाँ. come from steer. हाँ, Okay, हाँ. you are on the steering wheel, हाँ, and you exactly. have to drive. Right. So then it comes to skills. So Perfect. coming back to Salman's question regarding the architecture. Okay, how actually we started in this process? We introduced like what are the design patterns we are using, and how we actually create the components, reusable components. What are the solid principle, dry principle, adapter, facade we are using in each and every way. So he actually grabbed the context, like whenever we have to create a new component, how we do it, which pattern we use it, and what are the architecture patterns are being used in the whole project. He actually retained those, and whenever we ask him to either review or create something, he actually asks us like, what do you want me? So we keep, this is kind of assistant to us, which actually we keep training him, and he actually grabbing all those knowledge in the memory. He never lose that. That is the good thing. So he is learning with us. Right. actually. Yeah. I think the point is taken. Okay, so now Waleed and Bilal, let's move towards the corporate adoption of AI. I think this is pretty much vital, because generally when we are in discussions, we are discussing the implementation of AI, but the adherence of AI from the organizations, the enterprise clients, the larger organizations, are they embracing it? Are they pushing it back? Or how the organizations are reconciling with the traditional operations and the software delivery pace when AI is involved? I think these are the burning questions I think now we need to get into. And I have obviously my opinion before getting it to you, Waleed. So my answer is both. They are resisting, they are embracing it as well, in different layers simultaneously. Leadership is enthusiastic and wants to see AI in proposals. Middle management is cautious. And the reason is obviously they are accountable for delivery, and AI introduces a lot more failure modes they do not yet understand. And frankly, even do I. So individual engineers range from early adopters who have already retooled basically their workflows, to resistors who see it as a job security, a threat. The organizations that are moving well are the ones where leadership is providing clear governance, tooling budgets, the time to the team for experimenting, rather than mandating AI usage without support. Plus, the core tension is that AI moves faster than the organizational change management. Now, a company's procurement security review and legal approval cycles, for example, were built for a world where software tools change slowly. Again, this is my perspective. Now, a meaningful new AI tool shifts every few weeks.
The pragmatic answer is to create a fast lane, a governed sandbox where teams can evaluate new tools quickly with a pre-approved security posture. I know from the DPL's perspective, DPL's approach with Claude and GitHub Actions or DB migrations reviews an example for us where we are narrowing scope, defining clear boundaries. We are working on the governance as well. But again, now throwing this question to you, how important is and how the organization, especially the enterprise level, we understand the startups will obviously run towards the AI, but the organizations that are very well established, have operations to run, that are running from years and years, how will they coincide with the rapidly AI development and everything going on? Over to you, Waleed. इसमें कुछ चीज़ें जो हमने रिकग्नाइज की हैं, वन थिंग इज़ क्लियर कि ये जो एवलांच है, परहैप्स इसको एवलांच के बगैर आप जो है वो समझ नहीं सकते. आपने समटाइम्स जो है वो किसी एक बड़े कॉन्सेप्ट को जो है ना वो एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में डिफाइन करके ना लोगों को समझाना होता है. तो आई थिंक आप इसको एवलांच की तरह जो है ना वो समझ सकते हैं. दिस हैज़ इनगल्फ्ड ऑल ऑफ अस एंड दिस इज इफ अगर आप जो है वो एवलांच को अपने बैक पे रख के आप जो है वो फुल स्पीड अहेड अगर भागेंगे नहीं, तो दिस इज गोना किल ऑल ऑफ अस. और ये हो रहा है ऑलरेडी मार्केट में कि फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक अस टू कॉर्पोरेट कंपनीज आउट देयर हु आर नॉट जो अपनी रेडीनेस नहीं बना रही, जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर रही, दे आर डाइंग एंड दे डाइंग फास्ट. सो लेट्स से हम अगर इसको कॉर्पोरेट दुनिया से देखें, क्योंकि वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हमारे अपने डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड परहैप्स हमारे अपने डिफरेंट चैलेंजेस हैं और परहैप्स उसको भी पॉइंट आउट कर देते हैं. बट अगर हम कॉर्पोरेट दुनिया में देखें तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि they understand कि when they are supposed to let's say open a new project, जो competitive organizations market में हैं वो basically उस पे bid करनी चाहिए उनको और वो project जो है उनको win करना चाहिए. No, competitiveness में जो है वो आज ये decide हो चुका है कि आपके जो resources हैं उनको AI आनी चाहिए. They must be AI first. सो कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है जिन्होंने वेंडर्स बेसिकली जो है वो अपने पूल में रखे हुए हैं, या इवन स्टार्टअप कंपनी है जो कि बेसिकली फंड लेके आ गई और उन्होंने जो है वो एक नई जो है वो एजेंसी को हायर करना है अपनी स्टार्टअप सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए. दिस इज एन अंडरस्टूड फैक्ट इन देयर माइंड कि भाई ये लोग जो है वो एआई फर्स्ट हैं, ये रिसोर्सेज जो है वो एआई फर्स्ट हैं, इनको एआई जो है वो हर लिहाज से इस्तेमाल करना आता है. और नेचुरली उसमें डिबेट्स क्लियरली उठती हैं ये भी कि भाई ओके आप जो है वो क्या अब हमसे वो वाले जो है वो टाइमलाइन अब हमें दे रहे हैं जो कि एआई फर्स्ट इंजीनियर के होते हैं या एआई फर्स्ट टीम के होते हैं, या जो है वो वाले मुझे एस्टिमेट्स दे रहे हैं जो कि बेसिकली नॉन एआई फर्स्ट टीम के या इंडिविजुअल के होते हैं. तो विच अगेन पुट्स द क्वेश्चन बैक टू दी लेट्स से द वेंडर और द सर्विस प्रोवाइडर कि भाई ओके मैं कंपेरेटिव हूँ मार्केट में और आज मुझे आप जो काम देंगे वो बेसिकली मैं उसको एआई को यूज करके द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी से जो है ना वो परफॉर्म कर सकता हूँ. नाउ तो इसका जो है वो क्लियरली हमने पिछले 1-1.5 साल में ये देखा है कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस इस तरह क्लियर हैं. और पहले जो था वो ऐसे था कि जब इंडिविजुअल्स और ह्यूमंस जब मैनुअली काम करते थे, रिसोर्सेज जब मैनुअली काम करते थे, तो कहते हैं क्लाइंट के पास जो था वो आउटपुट के ऊपर फोकस करने के या आउटपुट डिटरमिन करने के जो है वो मैकेनिज्म्स जो है वो इतने क्लियर नहीं थे. बाय आउटपुट आई मीन कि ओके आपने टाइम कितना लगाया है, आप जो है बेसिकली सीट पे कितनी देर थे, आपकी अटेंडेंस कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रियली डिटरमिन आउटपुट प्री एलएलएम एरा और प्री एआई एरा. और वो सिर्फ और सिर्फ आउटकम पे फोकस करते थे क्योंकि आपको मैंने एक ऑब्जेक्टिव दे दी है, आपने मुझे ये बताया है कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है वो लेट्स से 6 महीने में बनेगा और उसमें जो है वो मैंने 6 माइलस्टोन्स बना दिए हैं. हर महीने के एंड में आपने मुझे जो है ना लेट्स से 15% जो है ना ऑफ द सॉफ्टवेयर दिखाना है. फॉलो करें. तो ये आउटकम बेस्ड था
اور اس میں جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کرنا ان کے لیے امپاسبل تھا کہ اوکے آپ کتنے لوگ ڈپلوائے کر رہے ہیں اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے اور وہ کتنا ٹائم لگائیں گے. اور یہ ایون سروس پرووائڈر سچ ایز اس کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی یہ بہت مشکل تھا. اب ود دی ایمرجنس آف اے آئی اور LLM اور یہ اب ADLC کی اگر ہم بات کریں, they are not only questioning the outcome, they are also want to see the output. They also want to understand کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگ اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ ڈپلوائے کیے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے لوگوں نے جو ہے وہ کتنا کام کیا ہے, انہوں نے اے آئی کیسے یوز کیا. ایون وی آل نو کہ ہم اے آئی کو یوز کر کے ہم جو ہے وہ یہ اینالیٹیکل ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوڈ جو ہے وہ کتنا اے آئی نے لکھا ہے, وچ مینس کہ ایک ریسورس کا کوڈ جو ہے وہ کتنا اے آئی لکھ رہی ہے. 90% I think the standards now are even like easily accepted as 90%, کہ کوئی بھی ایک انجینئر جو ہے وہ اگر اے آئی کو یوز کر رہا ہے تو 90% تک اپنا کوڈ جو ہے وہ اے آئی سے لکھوائے. یو کین امیجن کہ یہ اب آؤٹ پٹ سامنے آ سکتی ہے, یہ کوشچن سیدھے سیدھے آؤٹ پٹ کے آ سکتے ہیں. یہ کوشچنز بڑے آسان اب ہو گئے ہیں آج اے آئی اور ڈیٹا کی دنیا کی وجہ سے, کہ آپ جو ہے وہ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آپ کے ریسورسز جو ہے وہ کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. میں کہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ جوک کرتا ہوں سم ٹائمز, اور ایکچولی باقی ہمارے مینیجرز کے ساتھ بھی جوک کرتا ہوں کہ دا ٹائم ٹو ایکچولی سیک لیٹس سے اسٹیٹس رپورٹس از اوور. آپ اگر ایک جو ہے وہ ڈیولپر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک ٹیسٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, all of them are supposed to check in their work. انہوں نے اپنے جو ہے وہ گٹ لیب میں یا گٹ ہب میں اپنا کام جو ہے وہ چیک ان کرنا ہے. امیجن کریں میرے پاس اگر کلاؤڈ ہے یا میرے پاس کوئی بھی جو ہے وہ LLM ٹول ہے, چیٹ GPT ہے, میں اس کو ایک پرومپٹ دے سکتا ہوں اور اسے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی آج شام کو جو ہے وہ اس ٹیم کے ان 3 انڈیویجولز نے جتنا کوڈ چیک ان کیا ہے, کتنا جو ہے وہ بیسیکلی جیرا کے اندر اپڈیٹس ڈالی ہیں, کتنا جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کوئی اور کام کیا جو کہ ڈٹرمنسٹک ہے, اس کی رپورٹ مجھے نکال کے دے دیں. اور ایون لیسے اٹینڈنس جو اگر آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, اٹینڈنس بھی بیسیکلی جو ہے وہ کسی نہ کسی چیک ان چیک آؤٹ ٹول سے جو وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, وہ مجھے رپورٹ نکال کے دے سکتا ہے. اور وہ جو ہے وہ میں بیسیکلی آبجیکٹیولی جو ہے وہ اسے دیکھ سکتا ہوں کہ کس انڈیویجول نے کتنا جو ہے وہ کام کیا. سو ایک تو یہ جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی سائڈ پہ جو ہے وہ بڑی کلیئر جو ہے وہ ایک ایبسولوٹ لیول پہ آؤٹ پٹ کی کلیئرٹی بھی سامنے آ گئی ہے. سملرلی کلائنٹس کی سائڈ پہ بھی ایک چیز جو ہے وہ واضح ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اب جو ہے وہ ماڈلز, پرانے جو ماڈلز ہمارے ہوتے تھے کہ جہاں پر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں لوزلی کپلڈ ہوتے تھے, کلائنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرتے تھے جیسے آپ کے پروجیکٹس کو, اور ٹیم ان کی جو پروڈکٹ کی ٹیم جو ہے وہ بیسیکلی جیسے جو ہے وہ فورن کسی کنٹری میں بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم جو ہے یہاں پر آؤٹ سورسنگ ڈیسٹینیشن میں پاکستان میں بیٹھے ہیں اور یہاں پر انجینئرز کام کر رہے ہیں. اب وہ بولڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو بیسیکلی اکٹھے بیٹھ کے انسیپشن کے اندر بیسیکلی ٹیم کو اکٹھے بٹھا کے 2-3 گھنٹے بٹھا کے جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کرنا پڑتا ہے. سو گون آر دا ڈیز جس میں اسکرم کے اندر جو ہے وہ ٹیمز جو تھی, پروڈکٹ ٹیم سیپریٹ بیٹھی ہوئی ہے, ٹیکنیکل ٹیم سیپریٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب ADLC کے بعد جو ہے وہ بیسیکلی اب جو ہے وہ ٹیم اکٹھے بیٹھ کے 2-3 دن جو ہے وہ لگا کے زیادہ سے زیادہ اور کولیبریٹ کر کے جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ ریزلٹس کو AI کو یوز کر کے, AI فرسٹ کو یوز کر کے جو ہے وہ ریزلٹس پروڈیوس کر رہی ہے. سو تھنگس ہیو چینج ڈرامیٹیکلی بیسیکلی. Bilal, before I go to, Waleed, before I go to or shift to Bilal, from your conversation, I've gathered we need to, I think, converse with the clients. What do you think? Should we make them fall into a categorized bucket? When I say categorized bucket, it means few of the clients would say we would like to consume or use AI as a cost lever. Same output with low cost. The others would say we want to induct AI as a feature, something visible in the product that their users can interact with. The third type I see is a more sophisticated one, where you would like the clients would like AI as a strategic differentiator from their competitors who might not have. The danger that I see is service providers at times overpromise on all these three categories. The honest conversation with clients could be, in which bucket they want to fall. Or maybe they can start with one bucket and then, slowly and gradually we can put them into, all three. What do you think on this one? How Actually, the یہ conversation تھوڑا should سا ذرا unfold with them? Yeah.
یہ کوشچن جو آپ ریز کر رہے ہیں نا یہ تھوڑا سا زیادہ کمپلیکس ہے, اس کے اینگلز کافی زیادہ ہیں, اور یہ انڈیویجولس پہ بھی اور آرگنائزیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ایز اے سروس پرووائڈر ہم بڑے ورسٹائل قسم کے کلائنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کچھ کمپنیز ہیں جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں جو کہ پری ڈٹرمنڈ اینول بجٹس پہ چلتی ہیں, جو کہ اتنی زیادہ اپنی موومنٹ ایک جو ہے وہ بجٹ میں اور ایک جو ہے وہ ایئر میں نہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں, نہ پرہیپس ایون چاہتی ہیں, ٹو بی آنسٹ ود یو. پھر ایسے کلائنٹس بھی ہیں جو کہ اسٹارٹ اپ کلائنٹس ہیں, جو کہ بیسیکلی آر ہائپر ایکٹیویٹی سے چلتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ اسمال ونس کو بھی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ کاسٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, اور ان کے لیے ایجلٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو اب اگر ان دو لیٹس سے میں ڈفرنٹ ٹائپس کے کلائنٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا شروع کروں یا آپ کے ساتھ کچھ ان کی ایگزامپل شیئر کرنا شروع کروں, تو یو کین امیجن کہ ایک بالکل پرہیپس جو ہے وہ ایک سائڈ آف دا اسپیکٹرم میں بیٹھا ہوا ہے, اور دوسرا جو ہے بالکل کمپلیٹلی ڈفرنٹ سائڈ آف دا اسپیکٹرم میں بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اسٹارٹ اپ کلائنٹس جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہائپر اور ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ ایجلٹی مانگ رہے ہیں ہم سے, وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیونیس مانگ رہے ہیں ہم سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے اندر جو ہے وہ پروسیس انوویشن کیوں نہیں ہے, فالو کریں, جو کہ پرہیپس جو ہے وہ آپ پری اے آئی ایرا میں اگر آپ لے کے جائیں تو پروسیس انوویشن کا سبجیکٹ جو تھا وہ پرہیپس اینولی ڈسکس ہوتا تھا ایک کمپنی کے اندر, ہماری جیسی کمپنی کے اندر بھی, اور سلو جو ہے وہ چینجز آپ کی پروسیسز کے اندر آتی تھی. ہم تقریباً 2012 سے بلکہ 2010 سے جو ہے وہ اسکرم کو یوز کر رہے ہیں, اور 2010 سے لے کے آج تک جو ہے وہ ہارڈلی بیسیکلی اسکرم جو ہے وہ چینج ہوا ہے. اسکیل میں ایک زیادہ اسکیل میں وہ گیا ہے. اسکیل جو ہے وہ اسکرم بیسیکلی ڈسکور ہوتی ہے جب آپ نے لارج ٹیم آف لیٹس سے 50 اور 100 چلانی ہے ایک پروڈکٹ کو جو ہے وہ مینج کرنے کے لیے, بٹ دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ, اور ہارڈلی اس کے اندر انوویشن کسی قسم کی آئی تھی. اب جو ہے وہ بیسیکلی اے آئی کی وجہ سے, یہ اے آئی ٹولنگ کی وجہ سے, اور اے آئی ناٹ اونلی ڈیولپمنٹ صرف کر رہا ہے, اے آئی جو ہے وہ بیسیکلی پروجیکٹ مینجمنٹ بھی کر سکتا ہے. اے آئی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی LLM بھی کر سکتا ہے, وہ سوری آپ کی جو ہے وہ ٹیسٹنگ بھی کر سکتا ہے, ڈیو آپس بھی کر سکتا ہے, اور یہ سارا کچھ اے آئی جو ہے وہ ڈیزائننگ بھی کر سکتا ہے. بائی دا وے اب میں پرسنلی میں نے خود ڈیزائننگ میں جو ہے وہ بڑا زبردست جو ہے ریزلٹس میں نے ابھی ریسنٹلی لیے ہیں, خاص طور پہ کلاؤڈ ڈیزائن سے میں نے جو ہے وہ ریزلٹس لیے ہیں. سو یہ ساری چیزیں, اور ریمارکیبل بات یہ ہے کہ جس طرح وہ جو پروسیسز تھے وہ جو ہے وہ اسٹیٹک تھے فار لائک 10-15 ایئرس, یہ LLM کی وجہ سے یہ سارے رولز جو ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری تغیر میں چلے گئے ہیں ود ان اے ایئر, کہ ڈیزائنر جو ہے وہ فورس ہو رہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ LLM کو یوز کر کے بہتر ڈیزائن یا فاسٹر ڈیزائن کریں, ٹیسٹر جو ہے وہ اس کو فورس وہ ہو رہا ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. سو یہ ڈفرنٹ کلائنٹس جو ہیں وہ ڈفرنٹ طریقے سے بہیو کریں. ایک میں نے اسٹارٹ اپ کی آپ کو ایگزامپل دی جہاں پر ہائپر ایکٹیویٹی چل رہی ہے. آپ کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا وہاں پر اے آئی اس طرح تیزی سے فاسٹ موو نہیں کر رہی, اور ہم خود بیسیکلی وہاں پر کنورسیشن جو ہے نا وہ فورس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پھر بھی جو ہے وہ سلو موو کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پرہیپس ایک لیول پہ ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پیس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ اے آئی کو لے کے چلیں. تو ایک تو یہ ہو گیا, اور اس کو آپ ڈیفائن کریں گے ایک بکٹ میں, اس کنورسیشن کو اگر آپ جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے تو وہ میں کہوں گا کہ یہ آپریشنل نیچر کی کنورسیشن ہے, کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ ٹیک سروسز کمپنیز کو یا اپنے اندر جو ہے وہ اے آئی کو یوز کر کے اپنے آپریشنس کو کس طرح فاسٹ اور سلو جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور اس زاویے میں اسٹارٹ اپ اور جو ہے وہ کارپوریٹ کیسے چل رہی ہے. بٹ دوسرا آپ کا کوشچن تھا جو ریلیٹڈ ٹو لیٹس سے کہ وہ اے آئی کو یوز کر کے کیا اپنے لیے جو ہے وہ بزنسز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا جو ہے کچھ ریونیو جنریٹ کرنے کے نہیں کر رہے. یہ ایک علیحدہ ایک ڈائیکاٹمی ہے جو مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہے, جو کہ اگر آپ بائی اینڈ لارج جو ہے ایون اسٹارٹ اپ سے لے کے اگر آپ جو ہے وہ انٹرپرائزز تک بات کریں تو جو ایک اب مس نوما ہے یا جو ہے وہ ایک پرہیپس ایک اٹیمپٹ ہے بزنسز کی کہ وہ یہ اس کو ROI میں کنورٹ نہیں کر سکے آج تک اے آئی کو, کہ میں اے آئی ایز اے بزنس جو ہے وہ لیسے میں ایک ریٹیل اسٹور ہوں, میں ایک لیسے ریسٹورینٹ چلا رہا ہوں, میں لیسے ایک جو ہے نا ہیلتھ کیئر کلینک چلا رہا ہوں, تھاؤزنز اینڈ تھاؤزنز آف جو ہے وہ بزنسز دنیا کے اندر ہیں. میں نے بھی ایون اپنی جو ہے وہ بیسیکلی
ابھی تک تقریباً 2 سال سے جو ہم ایفرٹ کر رہے ہیں ڈفرینٹ بزنسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کوئی بزنس نہیں دیکھا جو کہ بیسیکلی اے آئی کو یوز کر کے اپنے ریونیو کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے انڈسٹری میں اس وقت, اور یہ جو ہے نا ایک بہت زیادہ پریشر کریٹ کر رہا ہے ان بزنسز کے لیے. اور ہو کیا رہا ہے انفارچونیٹلی, جس کو پرہیپس ہم تھوڑا سا آگے جا کے ہم جو ہے نا کنورسیشن کو اس طرف بھی لے کے جائیں گے, کیونکہ میں تھوڑی سی ذرا یہ تو ہم ابھی اس اینگل میں بات کر رہے ہیں جہاں پر ہم یوٹوپین اینگل میں ایز اے سروس پرووائڈر بات کر رہے ہیں. ڈسٹوپین سائڈ بھی ہے, وہ میں چاہوں گا کہ ہم بھی ذرا اس کو بھی کھنگالیں ذرا. تو جو دوسری سائڈ ہے, اور یہ ہو کیا رہا ہے کہ جب یہ ریونیو جو ہے وہ اے آئی کو یوز کر کے بزنسز نہیں بنا پا رہے, ہو کیا رہا ہے انفارچونیٹلی وہ فوکس سارا اپنے ایکسپینس پہ کر رہے ہیں, اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اے آئی کو یوز کر کے اپنے ایکسپینس کو کم کر رہے ہیں. جو اگر وہ ایکسپینس کو کم کر رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ بزنسز جو ہے وہ بیسیکلی لے آف کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے وہ اگر 5 ریسورسز سے ایک کام کر رہے تھے تو نیچرل سی بات ہے ایل ایل ایم آج جو ہے وہ بیسیکلی 3 سے یا 4 سے وہ کام کر سکتا ہے. اگر آپ اے آئی فرسٹ جو ہے اپنے انجینئرس کو بنا لیں, اپنے جو ہے وہ امپلائیز کو اے آئی فرسٹ بنا لیں, تو نیچرل سی بات ہے آپ کے تمام امپلائیز ہر طرح کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ بیسیکلی پروڈکٹیو زیادہ ہو جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو ہے نا لے آف کی طرف چلی جائے گی, اور جو ہم سب نے سنا ہے. سو یہ ڈفرنٹ کوشچنز ہیں. میں اگر آپ کی بات کو سمیٹوں کہ اگر آپ کس طرح کے اس کو دیکھیں کنورسیشن کریں گے ایک بزنس کی, یا وہ انٹرپرائز ہے یا وہ اسٹارٹ اپ ہے, اور جو ہے وہ اس میں اگر یہ مکس آپ ڈالیں کہ جی اس وقت جو ہے وہ آر او آئی جو ہے وہ تعین نہیں کر پا رہے بزنسز, اور وہ اس وجہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور پروڈکٹیوٹی کو جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ میجر ایز اے یوز کر رہے ہیں. Perfect. Okay. So, Waleed, we will definitely come back to this topic again in this conversation. I'm pretty sure people would like to know the AI supply and demand issue that we are seeing right now. So, I'll definitely have your opinion. But before that, Bilal, from the practical perspective and the implementation perspective, do you think clients are they realistic about AI can and cannot deliver today? Plus, take another question so that you can sum it up in one go. How do clients measure success now? So what KPIs are they actually watching? Also, for example, now you have gone like 5 steps ahead, implementing AI DLC and also the BOLD framework. What KPIs in reference to or respective to the SDLC have you shifted or developing new? Are the clients trusting on them, or it's a process you see in the coming time when they will start seeing the results of AI, they will start adopting and trust the KPIs as well? Or you think we are still in the evolution of the new KPIs, because ultimately it's a new thing in the market and we are still evolving as we are evolving, working with the AI. So what are the expectations? Or you think that, from the perspective of what AI can and cannot do, that it's the headlines that are making the expectations, not the production reality? Clients see a ChatGPT demo and assume that level of polish is achievable in their domain in 6 months. Then is it the responsibility of you and me collectively, or the architects, to enlighten them or to educate from the evidence perspective? As Waleed is always conversing with me and saying, come up with the evidence so that we can drive through that, we can pile on our discussion and decisions. So what do you think? Again, 2 questions. What AI cannot do realistically from the client perspective? What are the KPIs we have evolved into now that determine the success of or the failures of the AI? Bilal. اچھا, تھینک یو سلمان. میرا خیال ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, جس پہ جو ہے نا جب اے آئی آیا تو کلائنٹ واز تھنکنگ لائک اٹس اے میجک, اور انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں, کچھ وائب کوڈ خود کر لیا جو تھوڑا ٹیکنیکل تھا, اور اس نے کہا جی یہ تو جو ہے نا 1 گھنٹے میں ہو جاتا. آئی واز لائک اوکے. سو یہ جو ہے نا کافی ہاٹ ٹاپک رہا, ہاٹ ڈبیٹس اس پہ ہوئیں. تو وی ایبل ٹو ایجوکیٹ کلائنٹ کہ بیسکلی اے آئی کی کیا لمیٹیشنز ہیں, اسپیشلی آن گرین فیلڈ پروجیکٹ, براؤن فیلڈ پروجیکٹ. پھر ہم نے کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے کہ کہاں پہ اے آئی جو ہے نا آپ کو بیسٹ آؤٹ پٹ دے رہا ہے. انیشلی وی سو لائک ان ڈیزائن سسٹم, کوئی بھی آپ نے فگما میں ڈیزائن بنایا ہے تو
اس کو ڈیولپر نے کام سٹارٹ کیا, اس نے فگما ڈیزائن دیا تو بہت اچھے طریقے سے ہو گیا. کوئی آپ کی جو ہے نا ٹیک ڈیٹ تھا پرانا, جس پہ آپ نے کوئی آرکیٹیکچرل چینج کرنا تھا, وہ اس کو اچھے سے نہیں کر سکا. کچھ چیزیں ایسی تھی کہ آپ کے کچھ ٹیک ڈیٹ کے اندر جو ہے نا ری یوزیبل کمپوننٹس لکھے ہوئے تھے جو افیکٹ کر رہے تھے کچھ ایگزسٹنگ چیزوں کو, اے آئی نے ان کو خراب کر دیا. تو ہم نے نا اس کے اراؤنڈ کچھ گارڈ ریلس, کچھ رولس ود رسپیکٹ ٹو اے آئی, ود رسپیکٹ ٹو پروجیکٹ بنایا اور ہم نے اس کو اچیو کیا. اور کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم نا ڈائریکٹلی سوئچ ہو گئے گرافانا ڈیش بورڈس پہ. ہم نے کچھ کے پی آئی میٹرکس بنائے اراؤنڈ دا پروسیس آف اے آئی. سو فار ایگزامپل آپ کا ڈیو سائیکل ٹائم ہے, آپ کا کیو اے سائیکل ٹائم ہے, آپ کا لیڈ ٹائم ہے. پھر اے آئی نے ایک اور چیز انٹیگریٹ کر دی کہ اے آئی کتنے % آف کوڈ جو ہے نا آپ کا لکھ رہا ہے, وہ ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ ایز ویل. پھر اس کے نیکسٹ فیزز ہم ڈرل ڈاؤن کرتے رہے کہ کتنا کوڈ, کتنی پی آرس, اور پی آر ریویو ٹائم کیسے ریڈیوس ہوا. ہم نے ڈفرینٹ ایجنٹس کریٹ کیے. پی آر ریویو ایجنٹ ہے وہ کس طرح ٹائم کو ریڈیوس کرتا ہے, بٹ کیپنگ ہیومن ان دا لوپ. تو جب وہ ریئل ٹائم ڈیش بورڈس کلائنٹ دیکھ رہا ہے اور از اویلیبل 24/7, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آج کی پروڈکٹیوٹی کیا ہوئی, ہی ایبل ٹو جج لائک کتنی آئٹریشنز ہوئیں تو ہمیں ایک پروڈکشن ریڈی کوڈ ملا. تو وچ مینس کہ کلائنٹ یہ دیکھ رہا ہے, کلائنٹ اب آپ کا پارٹ ہے یہ ADLC کے اندر, آپ کا انسیپشن کا پارٹ ہے جس میں موبائل اپریشن ہو رہی ہے, آپ سارا کانٹیکٹ فیڈ کر رہے ہو اور ایکسیپٹنس کرائٹیریا میں ایک یا دو چیزیں مس ہوئی, تو وچ مینس کہ آپ کی آؤٹ پٹ افیکٹ ہوئی, آپ کو آئٹریشنس ملٹیپل کرنی پڑی. کوئی نیا فیچر آیا, اس کا ایگزسٹنگ پروڈکٹ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا وہ کور نہیں کیا. اب کلائنٹ ایز اے پروڈکٹ آنر یا اس کا پارٹ ہے موبائل اپریشن کا, انسیپشن کا, اور وہ دیکھ رہا ہے. دین وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنی آئٹریشنس کے بعد ہم ایبل ٹو گیٹ پروڈکشن ریڈی کوڈ. وہ گرافانا جو ہے نا آپ کو کنٹینیوسلی کے پی آئی میٹرکس دکھا رہا ہے. تو یہ جب بیس لائن سیٹ ہوئی اور دے آر اویلیبل اینڈ وی آر اوپن ٹو دا کلائنٹ فرام دا ڈیولپمنٹ اینڈ ایون فرام دا انسیپشن آف دیٹ نیو فیچر ٹل دا ڈلیوری اینڈ پوسٹ مانیٹرنگ جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اوکے دس واز مس ان ایکسیپٹنس کرائٹیریا. وی unable to tell it to the agent if we get it earlier, which I said earlier, like it's garbage in, garbage out. So it actually, I think, I hope I answer all your questions and relate back to the client as well. Perfect. Now, by the way, from your answer, there's another question raises up. We are currently talking about AI KPIs and how AI will be judged or measured in terms of KPIs. Now, when AI is here and we are using it, what KPIs will remain distinctly human then? What do you think? So would it be Waleed stakeholders trust, for example, the ability to connect a business problem to a technical solution to a regulatory constraint in one conversation, maybe the quality of decisions? So how would it be? Because AI is coding for you, making all the possible changes, but then what KPIs will then ultimately remain with the human then? I think I have different debates on it when actually we were opting ADLC with Waleed, I think. And I think Waleed can answer that better because we have a lot of tough conversations as well. Because we were in a different phases or modes, I can say. Initially when AI comes, like sometimes you get scared, sometimes you are overconfident, and sometimes like delivery affected. And there are a lot of lessons we learned over multiple projects across the organization. So I think Waleed can answer that better. Well, آپ نے میرے سے جو ہے نا سب سے زیادہ مشکل ایک چیز جو ہے نا میری طرف ریفر کر دی ہے. وی آر آل اوبویسلی ہم سارے جو ہے نا بہت کوشش کر رہے ہیں کلیئرٹی لانے کے لیے, اور امنگ اے لاٹ آف کنفیوژن جو ہم ڈیل کرتے رہے پچھلے 1-1.5 سال سے, یہ کنفیوژن جو ہے ہمارے لیے فرینکلی اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں تو یہ پرسسٹ کر رہی ہے کنفیوژن. آج بھی جو ہے وہ ہم سے کلائنٹ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ 1 سال پہلے 1.5 سال پہلے اسٹوری پوائنٹس یوز کرتے تھے یا آورز یوز کرتے تھے ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ کام کتنا ہے. اور ہم جب یہ سوال ہم پہ اٹھا کہ اوکے اب آپ کے پاس LLM آ گیا ہے,
تو اب جو ہے وہ بیسیکلی آپ ڈٹرمن کر کے بتائیں LLM کو یوز کریں. ابھی میں ADLC کی بات بھی نہیں کر رہا کیونکہ ADLC perhaps is like a next version of productivity جو نکال لیتا ہے آپ سے. سو اگر وہ LLM آپ کے پاس ہے اور آپ اسے جو ہے وہ بیسیکلی کوڈ لکھوا رہے ہیں تو اب وہ کوشچن پھر دوبارہ اٹھتا ہے کہ آپ بتائیں کہ جی آپ جو ہے وہ اسٹوری پوائنٹس کتنے دیں گے اس کام کے لیے. نا اب یہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے کہ اوکے سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ایز اے ریسورس اور میں نے سوال دینا ہے آن دا بیسس آف اسسٹنٹ جس کو میں جانتا نہیں ہوں, جس کی کیپیبلٹی کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ وہ ایز گڈ ایز اے جونیئر سافٹ ویئر انجینئر ہے یا مڈ لیول سافٹ ویئر انجینئر ہے یا ایکسپرٹ بن گیا ہے, اور وہ بھی اتنی تیزی سے وہ بیسیکلی امپروو کرتا جا رہا ہے کہ جو ویکل یعنی کہ ڈرائیور جو ہے گاڑی نیچے ٹویوٹا کی ہے اور ڈرائیور اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ڈرائیور سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنی جلدی جو ہے نا اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچو گے, وہ کہہ رہا ہے کہ یار مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں میران میں بیٹھا ہوں یا ٹویوٹا کرولا میں بیٹھا ہوں یا میں بیسیکلی لیمبورگینی میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یار یہ اور اوپر سے کانسٹنٹلی آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں آپ بتائیں آپ کب پہنچیں گے اور کہہ رہا فار گاڈ سیک یار مجھے نہیں پتا کب پہنچیں گے, لائک جب پہنچیں گے. So there has been a very funny actually phase frankly جو کہ پرسسٹ کرتا رہا ہے ایز این آرگنائزیشن آن اس, اور ابھی بھی کر رہا ہے ابھی بھی جو ہے. اور ہوا یہ کہ جب ہمیں پش کیا گیا, ہماری ٹیمز کو پش کیا گیا, انڈیویجولس کو پش کیا گیا کہ نہیں آپ بتائیں آپ اسٹوری پوائنٹس یوز کر رہے تھے, پہلے آپ جو ہے 5 اسٹوری پوائنٹس دیتے تھے اس کام کے لیے, اب 1 ہے یا 2 ہے یا 3 ہے یا 4 ہے, کیا ہے ٹھیک ہے, یا آورز دیتے تھے پہلے 25, آپ تو آپ بتائیں جو 5 دیتے ہیں یا 25 یا 20 دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے دماغ میں سے ایک جو ہے نا وہ فلسفہ نکالا, ہم نے کہا کہ جی وہ آپ کو تھرو پٹ بتائیں گے, فالو کریں کہ جی کام کتنے ہم نے کیے ہیں, یہ ٹاسک کتنے کیے ہیں, which again is an attempt to actually kick the can down the road. So honestly speaking اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ابھی اس سوال کا جواب ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کلائنٹ کو, اپنے کلائنٹس کو جتنے زیادہ ٹرانسپیرنٹلی بتا سکیں کہ ایک اچھا ریسورس ہے وہ کتنا ٹائم لے رہا ہے. یعنی کہ ابھی بھی وہ فلسفہ چلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ we'll identify one of the best resource within the team, اور وہ ایک کام کو جو ہے وہ کتنی دیر میں LLM کو یوز کر کے ڈیلیور کر دیتا ہے, اس کو ہم بینچ مارک بنا دیتے ہیں, فالو کریں. لیکن یہ ابھی بھی ایک موونگ ٹارگٹ ہے, مارکیٹ میں سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس کی وجہ سے ڈیفائن نہیں ہوئے, اور آئی تھنک ہمیں ابھی ٹائم لگے گا, پوری انڈسٹری کو ٹائم لگے گا, اور کمپنی سچ ایز اس اینڈ مینی ادرس کو جو ہے نا یہ جو پریشر ہے نا کلائنٹس کی طرف سے کہ جی پروڈکٹیوٹی کو ڈٹرمن کر کے بتائیں, اس کو جو ہے نا وہ پریشر کو ریزسٹ کرنا پڑے گا, اور کوئی آپشن ابھی نہیں ہے. So apparently this is still a management challenge then. I mean, you have to build evaluation frameworks sooner or later, in the ultimately the new reality that we're facing. So moving from this, as you said, this is still a challenge. Do we have AI governance, in place all around, or, it is still a moving target that you said, it is still evolving, and how much organizations are serious about it? AI گورننس مجھے یہ یاد ہے کہ جب یہ نئے ٹولز آئے تھے تب جو ہے یہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک فیئر کریٹ ہو گیا تھا انڈسٹری کے اندر کہ یہ ٹولز جو ہے وہ اتنے نائیو تھے اور پرہیپس اتنے نیو تھے کہ ان کے اندر بھی اپنے بنیادی گارڈ ریلز نہیں تھے, جس نے بیسیکلی انڈسٹری میں بہت فیئر کریٹ کیا کہ ہم چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں. ہم ٹاکنگ اباؤٹ ایئر اینڈ ہاف بیک, جب چیٹ جی پی ٹی ہم یوز کر رہے ہیں, کلاؤڈ یوز کر رہے ہیں, کرسر یوز کر رہے ہیں, تو ہمیں یہی نہیں پتا کہ جی ہم جو کوڈ اس کے اندر ڈال رہے ہیں وہ بیسیکلی اپنے ہی ماڈلس کو ٹرین کرنے کے لیے استعمال کرے گا. اینڈ دیر واز نو چیکس اینڈ بیلنس آن دیٹ, اینڈ دیر واز پرہیپس نو ایون گارڈ ریلز کہ میں ایک بزنس اکاؤنٹ میں نے لیا ہے چیٹ جی پی ٹی کا, کرسر کا, یا لیٹس سے کلاؤڈ کا, اور میں اس میں جو ہے نا بیسیکلی بزنس اکاؤنٹ میں جا کے پیچھے سے جو ہے نا بند کر دوں کہ بھائی آپ نے میرے کوڈ کو یوز کر کے جو ہے نا وہ ٹریننگ نہیں کرنی. Thank God کہ اب ہم وہاں پہنچ گئے, and then actually that was creating a lot of crisis in the company, and then پھر ہم اس کو پروسیس سے جو ہے نا مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے, and then we were thinking کہ بھائی ٹولس کو بند کر دیں, کچھ ٹولس کو بند کر دیں, کچھ کو انیبل کر دیں اور وغیرہ, and then how can you run an organization جہاں پر آپ ٹولس بند کرنا شروع ہو جائیں. You can imagine کہ that creates another level of chaos within the organization. Clients کہہ رہے ہیں ٹولس یوز کریں اور ہم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹولس بند کریں کیونکہ جی وہ آپ کا آئی پی جو ہے وہ لوز ہو جائے گا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بٹ اب ہم کچھ لیول پہ جو ہے وہ ان ٹولز میں وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں پر ان کے اندر اپنے جو ہے وہ کچھ گارڈ ریلز وہ ہیں, ڈیفائنڈ ہیں.
आप अगर अभी आज जो है वो कोई भी क्लाउड का या चैट जीपीटी का या कर्सर का बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं, तो आप जो है वो एज ए एडमिन जाके उसके अंदर जो है वो चेक्स जो है वो कहते हैं ऑफ कर सकते हैं, या वो बटन ऑफ कर सकते हैं जहां पर वो आपके कंटेंट को, आपकी लेट्स से चैट हिस्ट्री को, या जो भी आपने जो कन्वर्सेशन से की है उससे अपने आप को ट्रेन करना बंद कर दे। तो वो आपके बिहाफ पे आपके डाटा को जो है वो सिर्फ एक कहते हैं समझ लें वॉल गार्डन के अंदर रख के जो है वो आपको डिटर्मिनिस्टिक जो है जवाब देता रहेगा, और आपके कंटेंट से उसको अपने आप को ट्रेन नहीं करेगा। एंड देन अदर मेजर्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ ये जो है वो कोड ये वाले जो है वो सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम अदर सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं। हमारे इंडिविजुअल्स जो है वो हर वक्त कॉन्स्टेंटली जो है वो कहते हैं नए नए टूल्स को टेस्ट करते रहते हैं। आजकल जो इवन नई कन्वर्सेशन जो है वो छिड़ी हुई है वो ये है कि आप जो है वो कैसे इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज टूल्स हैव यू नो स्काई रॉकेटेड। तो क्या हम जो है वो कुछ स्मॉल लेट्स से 12 बिलियन 7 बिलियन के जो है वो स्मॉल एलएलएम्स को जो है वो लोकल डिप्लॉय करके जो है वो कॉस्ट बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? इवन ये क्वेश्चन जो है वो क्लाइंट की तरफ से भी हमारे आने शुरू हो गए हैं, विच अगेन मीन्स कि ये जो है ना गार्ड रेल्स आपको फिर कुछ ओन खुद करने पड़ेंगे, आपको कुछ ऐसे वॉल गार्डन्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना पड़ेगा इंटरनली जहां पर आप जो है वो बेसिकली इन एलएलएम्स को जो है वो कहते हैं गवर्नेंस से चलाएं। तो ये कांस्टेंट कन्वर्सेशंस हमारी एम्प्लॉइज के साथ भी चल रही है कि उनको हम ट्रेन भी करते रहते हैं, उनको जो है वो अवेयरनेस भी डालते रहते हैं, देन फिर इन टूल्स को जो है ना रीवैल्यूएट भी करते रहते हैं कि वो जो है वो कहते हैं उनके गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग हो, और क्लाइंट्स को भी हम जो है वो इसके ऊपर ट्रेनिंग्स वगैरह और गाइडेंस देते रहते हैं। So Bilal, what do you think? Every now and then, every 3 weeks, we have a new AI tool or AI model, right? What if you standardize on one, do so much effort, and then it becomes obsolete, for example? Or how would you convince a client that this tool is better or AI model is better than other, for example? How difficult it is to convince and adopt, by the way. So is there any standardization process in place? Or do you think, again, this is something still evolving? Because there's so much investment in the AI organizations, and they're coming up with every now and then 3 weeks you see a new model and upgrade, for example. How do we evaluate every AI tool and AI model, by the way, claims to be the best? What do you think? And I think this is another hot topic which actually relate back to the Waleed questions as well, because we have to use AI just as a tool. Initially, maybe it was ChatGPT only. Then there was Cursor. Then we moved to Claude. Then Kimi, and every week you are listening to something else. So yeah, so they are just tools. I think you just have to keep experimenting, and what actually got feasible with you and with your product, I think you just have to use that. So moving away from ChatGPT, moving towards the Copilot, and then moving towards the Cursor, I think the models will keep updating themselves as well, and we don't have to stick with one tool. We just have to keep experimenting, and we have to just adopt as much as fast we can. But I think this question I think might get obsolete. One of the things they all of them are cheap currently, and I was reading one of the research, like most of the AI tools, they unable to generate revenue because there are a lot of competitors across different AI tools. And I think this conversation will end up there. When I remember Waleed was in US, and he actually hate to bring something from US. I don't know why. And I requested him, like, there is another era is starting where everyone will talk about token cost optimization of AI and how we can improve that, and we have to start working on offline. Either we can set up Mac Mini or we can set up VPC around it. We have to go to the offline modes, and even some of our projects are SOC 2 compliance, so we don't want to expose the data to the AI as well. Plus there is a lot of cost, especially the cloud tokens are expensive for some of our
projects. So we have to move away from them. Either we set up OpenClaw on Mac Mini, or we use third-party VPCs. So I think we are doing some experimentation around it for the cost optimization and how the performance will affect. They either are slow, they are using old data models and LLMs, how we can keep updating them and how we can bear that infrastructure cost. And luckily, thanks to Waleed, he bring Mac Mini for me, which he hit. So I think I'm start doing experimentation on that in an offline model, and we're able to, I think, control the cost and the SOC 2 compliance around it. Will Right. build something Okay. very. So now moving on to the more burning questions, I think the audience would be definitely hoping that we somehow discuss this, and really it's specifically for you. How will the international and specifically in our region, the Pakistani job market will look like? Anarchy or equilibrium? So in theoretically, economics do go through the equilibrium eventually, but the transition period is generally disruptive, unevenly distributed. The difference with AI is the speed of displacement relative to reskilling, timelines. A factory automation, for example, in the past, if you look so, took like a decade. An AI wave affecting software development, for example, would like take 3 to 5 years maybe. So the speed gap that we have would displace workers, for example, because people would not have developed those skills. Am I thinking in the right direction? So if that is so, for example, when and how would then the balance would be? What would be the equilibrium? Would the governments intervene eventually? Because we can see this tremendous supply, but demand seems to be halted or at a stalemate right now. And obviously, you have plenty of experience. You have been recently to US as well. So share us with your exposure and experience and your thought process. How do you see? What is your perspective, by the way, meeting all those C-level executives? What are they thinking, by the way? How do you see the economy shaping up in light of the AI? Waleed. uh, ये एक्चुअली जो है ना वो आई थिंक सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है और dangerous डेंजरस भी Dangerous, है, फेवरेट टॉपिक भी है. हम पाकिस्तानियों को ना वैसे ही शौक है बहुत ज्यादा कंस्पिरेसी थ्योरीज का, और बॉर्डर लाइन नेगेटिविटी में ना फ्लोट करने का हमें शौक है. सारी दुनिया जो है ना वो हमें मारने पे तुली हुई है. इवन बिफोर मैं पैदा हुआ था उससे पहले से हमारी हालत यही है, और वो कंटिन्यू करेगी अजल से अब तक ऐसे ही है. द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट पाकिस्तान. So, but jokes apart, this obviously is a very very burning topic. Drawing rooms में भी ये conversations चल रही हैं, और individuals भी conversations कर रहे हैं, executives भी conversations कर रहे हैं. लेकिन ये सारा दारोमदार ना इसका डिपेंड करता है कि आपके वर्ल्ड व्यू के ऊपर. मैं ये समझता हूँ. मैं खुद इस चीज़ का आपको एक गवाही दे सकता हूँ कि my world view was very different, let's say 3 months back, or when this whole thing hit us as far as AI is concerned, ये तकरीबन late 2024 की बात होगी. I came back from 2024 and US से मैं वापस आया, तो one thing was very certain to me कि IT services का business जो है वो is done, and perhaps I need to find new business line for myself, and even think about pivoting a large portion of the company towards a new line of business, or I was constantly being bombarded through obviously media and then news जो हम consume करते हैं कि भाई ये एक जो है ना doomsday scenario है, और वाइट कॉलर जॉब जो है बेसिकली वो डिसअपियर हो रही है, जिसपे वाइट कॉलर जॉब में सबसे ज़्यादा जो बेसिकली सोफिस्टिकेटेड वाइट कॉलर जॉब है वो बेसिकली जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होती है. सिलिकॉन वैली का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो हाईली पेड जॉब ऑफ द वर्ल्ड है बेसिकली, एंड आईटी जो है वो ऑब्वियसली वन ऑफ द टॉप 3 इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आती है.
So I was looking at myself, I was like bombarded with all this news and whatnot. I was feeling very, negative about it. And I felt, this is a doomsday scenario. And obviously from that negative mindset towards making sure that the company was being, captained in a way कि वो obviously एक, stable way में जा भी रही है, and then, चीज़ें जो है वो आगे positive नज़र आए, and then progress भी नज़र आए. It was very obvious कि we start seeing कि हमारे clients जो थे वो basically कहते हैं उन्होंने अकाउंट्स अपने श्रिंक करने शुरू कर दिए. नेचुरल सी बात है, बिकॉज एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि जी प्रोडक्टिविटी आ रही है, तो वो जाहिर सी बात है एक 7 बंदों की टीम को क्यों मेंटेन करेगा जब वो 5 बंदों से वही काम करा सकता है. $20 का एक बेसिकली LLM उसको आप लड़के को दे दें तो वो he can give you 30-40% productivity more, and then you sum it up and you see कि आपको लोग बढ़ाने नहीं है. तो I told my partner कि the first thing I told him when I came back into late 2024 was कि हमारे तमाम अकाउंट्स 2025 में फ्रोजन होंगे. That's exactly what happened. Then I told him the next phase would be कि आपकी जो है ना सेल्स बेसिकली जो है ना वो टाइट होना शुरू हो जाएंगी. अच्छा, अब ये सारा जो है वो obviously there was all happening inside of me, and then I was like trying to juggle it all around, and the information that I was getting was obviously just dictating these thoughts and this understanding in my head. But eventually I was able to acquire a lot more information and understanding, and my worldview, actually I expanded my worldview and I added a lot more ingredients in it, and I figured out कि actually हो क्या रहा है. बेसिकली मसला ये है कि इस वक्त हो क्या रहा है कि एज प्रीवियस इंडस्ट्री जितनी आई थी, अगर आप कहते हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की आप बात करें जो कि 2018 में परहैप्स जो है वो इमर्ज होना शुरू हो गया था, और कहते हैं हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आप फोर्थ से पीछे भी चले जाएं, हर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो है ना वो जॉब डिस्प्लेसमेंट्स आई हैं और जॉब लॉसेस भी आए हैं, और जॉब जो है वो बेसिकली चेंज भी हुई हैं, कुछ जॉब जो है वो डिसअपीयर हो गई है, नई जॉब्स आई हैं. इवन आप जो है वो जैसे कार इंडस्ट्री की बात कर लें 1800 सेंचुरी की अगर आप बात करें तो उस वक्त जो है वो घोड़े और बग्गियां होती थी. तो इमेजिन करें जब गाड़ियां आई हैं, फोर्ड ने बेसिकली गाड़ियां यूएस की जो है ना रोडों पे लाना शुरू की हैं, तो वो बग्गी वाले जो लोग होते थे वो हंसते थे बेसिकली गाड़ी चलाने वाले लोग, क्योंकि वो गाड़ियां उसका ब्रेक होती थी, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी नहीं, तो वो हंसते थे, हाँ ये देखो किस तरह की टेक्नोलॉजी आई है, ये तो बेसिकली फारे गई है वो वगैरह वगैरह. तो लेकिन हुआ क्या कि एज टेक्नोलॉजी बिकेम बेटर एंड बेटर, वो बग्गी वाले बेसिकली जो है वो बेरोजगार हो गए, वो डिसअपीयर हो गए, एक्चुअली हमें घोड़ा नजर ही नहीं आता, और अब जो है ना गाड़ियां मेन स्ट्रीम हो गई हैं. सिमिलरली इसमें भी यही हुआ इस टेक्नोलॉजी में, एआई में, कि वो शुरू में जो रजिस्टर्स थे उन्होंने चीखे मार के कहा कि जी ये सब बकवास टेक्नोलॉजी है, हेलुसिनेट करती है, झूठ बोलती है, लटर पटरम, बट इट हैज गेटन बेटर एंड बेटर एंड बेटर, एंड नाउ एवरीबॉडी हैज टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, अदरवाइज सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाएगा नहीं एक्चुअली, अब तो ये टर्म हो गया. सो एनीवेज जब मैंने जरा वर्ल्ड व्यू एक्सपैंड किया तो आई फिगर्ड वाज के एआई ने बेसिकली बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली सप्लाई क्रिएट की हुई है, विच मीन्स कि एलएलएम्स हैं, इन्होंने मार्केट को जो है ना फ्लड किया हुआ है कि जी एआई आपके लिए बहुत कुछ कर सकती है, चाहे वो लॉयर्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे, चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे, चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बेहतर हो जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दे हैव रियली कम हार्ड इनटू द मार्केट इकोनॉमीज में, चाहे वो वेस्ट से लेके आप जो है वो यूएस से बात करें और ईस्ट तक जो है ना आप बेसिकली जैसे ऑस्ट्रेलिया तक चले जाएं, तमाम इकोनॉमीज को जो है ना वो फोर्स करके बताया गया है कि भाई ये जो एआई है ना ये रेवोल्यूशनरी है, और ये आपके पैसे भी बचाएगी और ये आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देगी, एंड टर्बो चार्ज आपके जीडीपी हो जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि यहाँ से बेसिकली ये सारी की सारी सप्लाई तो क्रिएट हो गई है, डिमांड क्रिएट होनी थी कि जी इकोनॉमीज ने बेसिकली जो है वो पैसे निकालने थे बिजनेसेस अपने जेब में से, और कहना था कि ओके लेट्स से डीपीएल हियर इज लेट्स से 50 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ डीपीएल, और आप मेरे बिजनेस में जो है ना नया फीचर बनाए एआई का, और मेरे रेवेन्यू को जो है वो 5 करोड़ से जो है ना 5 करोड़ 50 लाख पे ले जाएं, जो कि बेसिकली मुझे जो है वो मेरा आरओआई मुझे मिलेगा और मैं आपको पैसे भी दे दूंगा और बड़ा मजा आएगा. एवरीबॉडी विल विन, डीपीएल भी विन करेगी एज ए सर्विस प्रोवाइडर और बिजनेस भी विन करेगा. लेकिन हुआ क्या कि फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू अनदर, यानी कि अगर आप यूएस को देख लें तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है 2025 में आए हैं, लास्ट 2 years ऑफ बाइडेन जो थे वो हमेशा वो सबको पता था कि वो फंसे हुए थे, हम इकोनॉमी स्टॉल हुई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोमिसेस वगैरह किए. फर्स्ट ईयर वाज ऑल मैन्यूवरिंग एंड व्हाट नॉट, कहते हैं कि जी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट $20 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है ना सिक्योर कराई है, डोनाल्ड ट्रम्प के अपने वर्ड्स हैं. और 2026 में परहैप्स या 2025 के एंड में बेसिकली किक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी. 2.5 जीडीपी जो है वो यूएस का जो है ग्रो हुआ 2025 में, जिसमें 2% जो है आउट ऑफ 2.5 2% जो था वो बेसिकली
اے آئی کے اندر انویسٹمنٹ کی وجہ سے گروتھ ہوئی ان کی. اب اس کا سارا رزلٹ جو تھا وہ 2025 کے اینڈ میں یا 2026 کے ارلی میں شروع ہو جانا چاہیے تھا, بٹ ایران وار آ گئی. It completely destroyed that entire narrative and it completely destroyed that entire sentiment. Actually اس وار نے, پہلے تو وارز آتی تھی کہ آپ کی جو ہے نا بیسیکلی ریجنل لیول پہ جو ہے نا آئسولیٹڈ وار ہوتی تھی, یا گلوبل وار بن گئی کہ جی تیل جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہرموز میں رک گیا اور اسے پوری دنیا کو جو ہے نا وہ اکنامک انسرٹینٹی میں پلنج کر دیا. تو انفارچونیٹلی اب سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری بیسیکلی سپلائی ہے جس کو اب ہم ببل کہہ سکتے ہیں. دس از اے ببل ناؤ, کہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ اے آئی کی کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹیز ہے, ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری انویسٹر جو ہیں ادھر جو ہے وہ بیسیکلی انویسٹ کر چکے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دے آر آل ویٹنگ فار ڈیمانڈ ٹو جنریٹ فرام آل بزنسز, بائی دا وے آل کنٹریز آف دا ورلڈ, چاہے وہ جو ہے وہ گلف اسٹیٹس ہوں, چاہے وہ ویسٹ ہو, چاہے وہ ایشیا ہو, چاہے وہ ایسٹ ہو. فالو کر رہے ہیں؟ لیکن اب جو ہے وہ یہ سانیہ آف وار ہمارے سامنے آیا ہے. سو دی انفارچونیٹ پارٹ از کہ یہ ڈیمانڈ نہ بننے کی وجہ سے یہ سارے بزنسز اے آئی کو یوز کر کے جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں, جس نے جو ہے نا وہ ایک ایولانچ آف جو ہے وہ بیسیکلی جاب لیسنس کریٹ بھی کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اور انسیکیورٹی مارکیٹ میں بنتی جا رہی ہے. ہر لڑکا جس سے آپ بات کریں وہ اس نیریٹو میں جو ہے نا وہ بیچارہ پھنس چکا ہے. لیکن اس کا ٹرن اراؤنڈ ضرور ہے. ٹرن اراؤنڈ یہ ہے کہ اوبویسلی ہم سب نے ہوپ جو ہے وہ لوز نہیں کرنی, کہ یہ اگر وار کل بند ہو گئی تو امیجن کریں یہ پوسٹ کووڈ کا ایرا ہوگا. پوسٹ کووڈ میں ہم سب نے جو ہے نا وہ انے واہ گروتھ کی تھی. آپ سب کو اگر یاد ہو 1.5 سال ہم سب نے جو ہے وہ ہر کمپنی پاکستان میں انے واہ گروتھ کی اس نے کیا تھا. سو اگر یہ وار رک گئی تو ایک ایکسٹرا آرڈنری گروتھ کا ببل کریٹ ہوگا نیچرلی. پہلی بات یہ تو ہمیں ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ بہت کریٹیکل ہے کہ یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور آئی ایم شیور آپ دونوں بھی جو ہے اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ زمانہ اب جو ہے وہ اڈاپٹ اینڈ لرن کا بن چکا ہے. اب کوئی چوائس نہیں ہے. کوئی بندہ بھی اگر اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کرے گا, اے آئی فرسٹ سے نہیں چلے گا, وہ جو ہے وہ اب اپنے لیے جاب ڈھونڈنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا, بہت مشکل ہوگا. تو وہ زمانہ وہ اسٹینڈرڈ چینج ہو چکا ہے. تو ہم اوبویسلی یہی کنورسیشنز کر رہے ہیں, رائٹ. میں اپنی آرگنائزیشن پوری میں یہی کر رہا ہوں, آپ بھی یہی کر رہے ہیں کہ بھائی اب جو ہے وہ چاہے اکانومی کل ریوائیو کرے یا نہ کرے, چاہے وہ پازیٹیو ببل میں ہم جائیں یا نہ جائیں, آج کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی لرن اینڈ اڈاپٹ. کہ آپ نے جو ذکر کیا سلمان نے کہ جی سپیڈ کا ذکر کیا ہے کہ اے آئی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے, اسی طرح بلال نے ذکر کیا. I understand the world now much better. I understand there is a light at the end of the tunnel. یہ ایک تھوڑی سی ویٹنگ گیم ہے جو ہمیں کھیلنی ہے, لیکن ہم نے بیٹھ کے سٹنگ ڈک نہیں بننا, ہم نے لرن اینڈ اڈاپٹ کرنا ہے. میرا خیال ہے اس میں نا آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت زبردست ہے. جب یہ اے آئی آئی نا تو یار دوست بیٹھے ہیں تو یار کیا کریں, اے آئی نے تو ٹیک انڈسٹری جو ہے نا وہ فرق کر دیا. اب کیا کرنا, کام کرتے ہیں, چل فارم ہاؤس کھولتے ہیں, مرغیاں بکریاں پالتے ہیں, آرچرڈ لگائیں گے, یہ کریں گے, اب یہی ہے کمائی. تو ہر ایریا میں نا ڈفرینٹ کائنڈ آف لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ فیئر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار اے آئی نے تو پروگرام جو ہے نا پروگرام بڑھ گیا, تو وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور کچھ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں, اس کو ہم نے لرن کرنا, اور لرن کر کے ہم نے جب بھی ببل اوپن اپ ہوگا یا یہ جو ببل ہے یہ پھٹے گا, تو جس نے لرن کیا ہوا ہوگا نا اس کے کام چکا جائے گا, وارے نہارے ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور میری ٹیم میں بھی کافی سارے لوگ انیشلی جو ہے نا وہ ایک فیئر اور شیل میں تھے کہ اے آئی یہ بھی نہیں کر پا رہا, یہ بھی نہیں کر پا رہا, یہ بھی نہیں کر رہا, دیکھو یہ دیا, اس نے فائر کے رزلٹ دیا. یہ نہیں دیکھ, ابھی دیکھ جو وہ دے رہا ہے, ابھی صرف وہ جو دے رہا ہے وہ لے, کل کو یہ بھی یہ دینے لگ جائے گا. جیسا ہم لرن کر رہے ہیں یہ بھی لرن کر رہا ہے. اور وہ آج جب ہم سال بعد دیکھتے ہیں تو پہلے جو 6 کام یہ سال پہلے نہیں کر پا رہا تھا اب کر پا رہا ہے. تو وہی جو اے آئی فرسٹ ہے نا جس نے لرن اینڈ اڈاپٹ کر لیا, میرا خیال ہے اس کے لیے ایک نیو ورلڈ اوپن ہو جائے گا پوری اپرچونیٹیز کا. تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کمپیٹیٹیو رہو گے نہیں. تو وہی جو آپ نے گاڑی کی اور بگی والی مثال دی ہے نا, تو وہ فنش اپ ہو جائے گا.
Perfectly said, both of you. And I'll also like to share my personal experience. By the way, I kept it at till the end because I know the conversation will evolve, and now I know my perspective will make much more sense. So I am working, by the way, in a brownfield project where the client generally decides the whole roadmap for a year, and they would exactly know according to the bandwidth, each and every quarter what are we supposed to do. So now when we are suggesting the client that, okay, there is something called AI in the market, and sooner or later, I think we all need to, maximize its usage and make use of it in the betterment for your, applications and for ourselves as well. So what we have realized, by the way, just bringing this conversation with the client, now the client has started to believe that, okay, there will be a lot of bandwidth, all those features, all those other, possibilities that they were reluctant or stopping or, delegating it for the next years. Now they can bring it in with the same team. So rather than, the insecurities that my team, for example, had initially that, okay, once the AI is live with us, sooner or later our role will become validated and not all will survive. Now they're realizing a lot more work is now popping in for us. So I think that is the change we need to understand. So when there will be opportunity, people are not going to sit idle from the client perspective. I mean, they will give you a lot of more work which they thought can is not possible in the current era, for example, or the current time frame, because obviously bandwidth and the cost reasons. But when they will see the opportunity that, okay, it's the same cost or even minimized cost, maybe with the same bandwidth, for example, they will be opening up new avenues for us. So I think, as Waleed rightly said, yes, theoretically there could be a problem, but again, every problem can be turned into an opportunity. I think this is something we need to look into it. Secondly, and I'll get back to you, Bilal, so that you can better explain the AI, DLC, and AI agents that you people are implementing. But because I have to start the usage of AI, and I'm obviously collaborating with the corporate client that I have, we're going a bit slow. We're not just immediately loading ourselves with this AI DLC in bold. What we are going to do is, and for many people, you people can also start, by the way, the same way we are doing it, by the experimental way. Keep the client intact. Make sure that they're working with you closely so that they can have proper input and they can realize the do's and the don'ts, the capabilities can and cannot of the AI. I think this is very important. So what we are going to do is we are trying to better orchestrate those AI tools, which my team, for example, every individual was using at at an individual level. So better orchestrate the tools, make sure each tool can deliver better efficiency. We can automate those tools. We can make sure that the complete SDLC is automated in such a way that we can gather the optimum results, we can show in different KPIs to the client, and then once my team is trained on that, then we can shift to AI DLC, or for example the bold and all those frameworks. So I think we can evolve in a better time. You don't have to rush towards it. We need to understand again our capability as a human and the tool that we are going to use it, what AI can do and what we can still, have an advantage of. This is something we need to understand properly. So, just summing this up. So again, Bilal, in layman terms, because the audience might not have, work in AI DLC, or it could be a buzzword for them right now, or the bold framework you people are using. From the layman perspective, what do you think or suggest people? What is that? At what level or at what time frame they can adopt? What could be the possible team size? What risk it involves, or whatever you want to consider. The audience has no idea about it, and you have to explain it. Okay. I think I will relate it back to my same statement. When we adopt AI, we know one thing, like there is a gap of standardization across it. So that's the only way you can adopt either in a team or in the company, because everyone have their own perspective and the usage criteria. But once you standardize it, you actually make it as a part of the process. So when we actually found this AI DLC, we were able to see like
AWS actually introduced it. AWS actually wrote a white paper on that as well, and they actually tested with their, I think, 80 plus client or 100 plus client. I don't remember the number, and they able to find like where it helped actually a lot. So I think for audience, one of the thing is you have to go either to the YouTube or the AWS white paper for AIDLC. But I will just summarize it in some easy words. One thing is you have to train a team how to give an input to the agent. And then the second thing is you have to tell the agent as well what are the coding standards, architecture, best practices we are following within the team, and what are the design patterns, things we use, or even the formatting we are using within our project. So you just have to, because agent is the person who is actually writing the code, but all other stakeholders, even the developer, the tester, the product owner, they actually have to rely on the agent, which means the first thing is you have to tell the agent wisely, which means you need a process how the agent will do the reverse engineering and able to understand your project. So whatever the way you're able to find, AIDLC actually standardize it across three different phases. One is inception, where actually you, team, and the agent collectively learn about the new feature and the existing project architecture. All of us are learning, and agent as our assistant is learning with us. And then we tell agent everything, either with skill files, steering files, whatever, .md files, you name it, you can name it. Once agent get to know like what needs to be done, then agent start writing the code. Once agent start writing the code, and in parallel, agent actually, the test agent start writing the test cases as well, the unit test cases as well. The human in the loop is must, which means previous dilemma was, if I go 10 years back, the dilemma was like the best developer is who can write the code. But now is who knows whatever the code is written by the agent is right or wrong. Right. Alright. So which means once the agent complete that job, that developer able to understand that code and able to differentiate what is right and wrong. And he actually keep iterating and educating the agent as well. No, you have to write in such a way. No, our product actually using these design patterns, you have to adapt those. So you will keep actually training your assistant. So next time he will write the better code. So this is the overall answer to your question. इसमें मेरे ज़हन में कुछ questions आ रहे हैं, like क्योंकि कुछ थोड़ी सी technical depth में भी हम जा सकते हैं perhaps. एक तो ये है कि कोई मखसूस IDE यूज़ कर रहे हैं आप लोग? Yes. एक ये चीज़ जानना चाहूँगा. दूसरा ये है कि कोई specific LLM यूज़ कर रहे हैं, because obviously there are so many LLMs out there, right? और कोई specific model उस LLM का यूज़ कर रहे हैं. So अच्छा, पहला आईडी पे रहते हैं तो हम VS कोड यूज करें, ठीक है, VS कोड यूज करें. दूसरा ये कि हमने क्लॉड को अपने कुछ एरियाज के लिए बेस्ट आइडेंटिफाई किया, जिस तरह क्लॉड डिजाइन था, सही है, ठीक है, पर हमारे पास QA के पोर्शन के लिए जहाँ पे हमने पाइपलाइंस लिखी हुई हैं और टेस्ट केसेस लिखे जा रहे हैं, वहाँ पे वो कर्सर से बेहतर था, ठीक है. उसका हम ऑपस मॉडल यूज कर रहे हैं, 4.6 कर रहे थे, फिर 7 कर रहे हैं, और अभी कुछ नई चीजें फैपल और 5 आया है, तो ये कुछ नई चीजें आ रही हैं. डेवलपमेंट के लिए वही स्टिक विद कर्सर अभी भी जो PR उसी को AIDLC के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को AIDLC के लिए कर रहे हैं, और हमने मल्टीपल MCP सर्वर्स कनेक्ट किए हुए हैं विद कर्सर एंड क्लॉड. सही है. So there is one MCP server which is been connected with the Jira, another with the communication channel, which can be Slack, Team, and the bunch of meetings actually happening for the mobile elaboration, either over Google Meet or Teams. It actually gives the transcript and get all the context from there. And then those are actually integrated with the GitHub as well, and Jira. So which means whenever, for example, I have to review a PR, previously it takes a lot of time. Now my agent sitting in the Slack, which is a cursor agent, and is connected to the GitHub and Jira as well.
Right. So whenever I have to review a PR, I actually ask him, go and review it. सही है. Even when sometimes we are using Sentry and Firebase for monitoring purpose. Whenever something happen, one of my agent actually review the stats, go into the details, read this issue is being introduced in which commit, which Jira ticket, what are the possible cons, and it actually create a PR. We are not merging it automatically, but there is a human in the loop. But it actually fix it and then create a PR. So, but we are using different tools for different purpose. We did a lot of experimentation around the whole development lifecycle, and we found like somewhere cursor better, somewhere. लेकिन अब आप stick कर रहे हैं, right? Yeah, now we are stick कर रहे हैं एक tool set के साथ, right? Exactly. सही है. Great. So I think that was a great information and absolutely spot on, Bilal. I think you've elaborated in much more detail. Thanks everyone. I think Waleed, let's end this up with your final remarks. I think this has been a really good podcast. I think it will be helpful for many, and we will surely I continue really this. appreciate आप लोगों की honesty और आप लोगों ने जितना जो है वो depth में इस चीज़ को जो है वो discuss किया, share किया, अपने journeys जो है वो share किए. This obviously is such a new topic for all of us, ADLC. Or I'm sure that there is so much more learning to happen. What we are all appreciating and very happy right now is that now we have a structure. जो कि obviously पिछले 1-1.5 साल से हम सारे जो है वो थोड़ा सा जरा हवा में लटके हुए थे कि यार भाई अब जो है वो अब टीम को अपने रन करना है, तो अब कैसे जो है बेसिकली एक टीम को इकट्ठा करेंगे, bunch of developers डाले, testers कुछ डाले, product owner डाला और आपने कहा कि okay go and hit this goal. So now we have that structure. Now obviously we're back to our best के हमारे पास एक SDLC से आगे ADLC की तरफ बात चली गई है. Perhaps sprint और scrum जो है वो पुरानी बातें हैं, अब जो है वो bolt की बातें हैं और इसके जो नए rituals हैं वो obviously हमारे सामने आएंगे, लेकिन at least हमें एक structure जरूर मिल गया उसके. Very glad where we are as an organization, and I'm sure many of our audience obviously is understanding this deeply. They're going through the motions of adopting it, and then they're obviously experimenting and whatnot. और हमें तो ये पता है कि this is the new standard now. As an organization हमें पता है कि this is the new standard. हमें ये पता है कि as a जो टीम जहाँ पर टीम की ज़रूरत नहीं है और जहाँ पर हमें ये इतराक है कि एक टीम की परहैप्स ज़रूरत नहीं है, असाइनमेंट छोटी है, वहाँ पर हमें पता है कि भाई AI first. The resource must be very sharp in using an LLM, और वो जो है बेसिकली उसी के ज़रिए जो है वो अपने सारा जो है ना प्रोडक्टिविटी जो है वो इस्तेमाल करे, अपनी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करे. और कहते हैं and we are not going back. This is not going to go away. This is the present, and this is going to be the future. And the potentials of our learnings, which should be the biggest focus for all of us, and breaking new frontiers. क्योंकि again, अगर ये बात जो है वो economies पे फंसी हुई है दुनिया में, और ये जो है बेसिकली एक चैलेंज है हम सब के लिए कि हम सबको पेशेंट होना पड़ेगा ऐसा कर. तो अगर हम आज जो है वो रेडीनेस कर लें अपनी, तो कल अगर मार्केट्स खुलती हैं तो then it would be perhaps the best time of our lives. So that's how I see it. So again, thank you very much for your deep insights. It was lovely, and I hope कि हमारे audience they found this useful, and we'll keep on trying to bring this learning and knowledge and the new frontiers that we're breaking within the company to our audience. And I hope you like it, and we'd love to see you subscribe and like and comment, so that we can keep this going, inshallah. So thank you very much, and Allah Hafiz.